ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعليكم السلام من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں تقریباً بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی بے صبری کی اور بے ثباتی کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان سے آنے والے من و سلوہ پر گزارا نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں اور کھانے لذیذ کھانے چٹخارے دار کھانے چاہیے جو جدید تازہ کھانے ہوں اور زمین سے اگنے والی چیزوں پر مشتمل ہوں. تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کسی شہر میں چلے جائیں آپ کو وہاں سب کچھ مل جائے گا. اس کے آخر میں اور اس کے بعد فوراً یہ بھی کہا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. یہ مجہول کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور مسکنت. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کے ساتھ اب چپکی رہے گی، پکی ان کے ساتھ لگا دی گئی ہے، فکس کر دی گئی ہے. پھر اس کی دلیل یہ بتائی کہ یہ لوگ ایک تو کفر برتیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے، اگر انہوں نے اس طرح کے سلسلے کیے ہیں جو نافرمانیاں کی ہیں، تو ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے ان پر کیوں فکس کر دی گئی ہے؟ زور بد کا مطلب ہوتا ہے بس اب لگ گئی ہے ان پر. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کو کیوں اس طرح کی ذلت اور مسکنت دے دی گئی ہے؟ تو اس کے لیے دلیل خدا کریم نے یوں دی کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ لوگ پچھلی اپنی داستان میں آیات الہی کا کفر برتتے رہے ہیں، اور پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اور بعد میں یہ لوگ نبیوں کو قتل کریں گے۔ ابھی قتل انبیاء پیش نہیں آیا ہے، یہ بہت دھیان کی بات ہے۔ دیکھیں نا آیت کا اتار چڑھاؤ دیکھیں کہ پہلے جملے کے ساتھ کانو یکفرون لگا دیا، درمیان میں جملے کے ساتھ یقتلون النبیین کہا، کانو نہیں کہا۔ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس میں پھر کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی دوبارہ سوال پیدا ہو گیا کہ اے اللہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کفر برتتے تھے اور پھر انبیاء کو بھی قتل کریں گے، ان کی کیا مسئلہ کیا ہے ان کو، کہ ایک تو پیچھے نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، پھر اب آگے بھی کیا کریں گے، یہ قتل انبیاء کے مرتکب ہوں گے۔ کل عرض کیا ہے نا کہ ان کی تاریخ میں یہاں تک جہاں تک جناب موسیٰ ان کے ساتھ موجود تھے ابھی تک قتل انبیاء کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، یہ بعد میں آنے والا ہے۔ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ کو یہ جو ہے اپنے دور میں بعد میں صدیاں بعد، 1 2 صدی 3 صدیوں بعد جا کر یہ سلسلہ پیش آئے گا۔ تو اب سوال ہے کہ کیا ہے اللہ آپ ابھی سے ہی ان کو کہہ رہے ہیں، ابھی سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ قتل کریں گے؟ جناب موسیٰ کا وقت ہے، بات اس زمانے کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں خدا کریم پھر اس دلیل کے لیے دلیل دیتا ہے۔ پہلی دلیل تھی پچھلی بات کے لیے اور اب دلیل ہے اس بات کے لیے۔ وہ کیا؟ یہ ذالکہ دوسری بار جو آیا ہو، یہ بہت تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، توجہ کرنے والی ہیں۔ ان کے پاس ان کی توجہ سے آپ کو قرآن کی جو وہ اہمیت ہے، قرآن کی جو عظمت ہے کہ ایک ایک بات کتنے دھیان سے فکس کی گئی ہے۔ ذالکہ کہ یہ جو قتل انبیاء ان سے ہاتھ سے ہوگا، کیا ہوگا؟ ذالکہ بما عصوا، وہ جو نافرمانیاں کرتے تھے ان کے عصیان کی وجہ سے تھی۔ عصیان یعنی ایک ایسا انسان جو نافرمان ہے، یعنی اندر سے ہی اس کے اندر ایک ایسی طبیعت ہے کہ جو نہ ماننے کی ہے، بھائی نہیں ماننا، میں نے اپنے سے بڑے کا، قابل احترام انسان کو وہ اہمیت نہیں دینی ہے، یا جیسے کہ خدا کے بارے میں کہ وہ نہیں کرنا جو اس نے کہنا ہے۔ عصیان ایک تو ان کی طبیعت میں، اور دوسری چیز کیا تھی؟ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کیا تھے؟ معتد تھے، یعنی اعتداء کرتے تھے، اپنی حدوں سے ہمیشہ یہ بڑھ کر ہی رہتے ہیں اور اپنے اس حقوق پر گزارا نہیں کرتے ہیں، یہ دوسرے کے حقوق کو بھی اعتداء کرتے ہیں، ان پر تجاوز کرتے ہیں اور اپنی حدوں سے بڑھتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوگا؟ یہ قتل کے بھی ارتکاب کریں گے۔ پس ذالک بما عصوا دلیل ہے کانوا یکفرون کی، اور وکانوا یعتدون دلیل ہے قتل انبیاء کی۔ یہ قتل انبیاء ان کے اندر موجود ہے، یعنی وہ جو اعتداء کا مطلب موجود ہے، جو ایک مثال ہے کہ جو سوئی چوری کرتا ہے وہ اونٹ بھی چوری کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ بھئی وہ بس اس تک ہی رہے گا۔ جب اس کے اندر ایک خرابی ہے جو اپنے حد سے بڑھنے کا وہ مزاج اس میں موجود ہے، تو وہ کچھ بھی اس ٹائپ کا کر سکتا ہے۔ یہ پچھلی آیت تھی جہاں تک ایک بحث تقریباً ایک حصہ ان کی تاریخ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ سرگزشت یہود میں ایک حصہ ان کو، درمیان میں خدا کریم ایک بند کی طرح، جیسے وہ ہوتا ہے نظموں میں اور شاعری میں اور دوسرے کلام میں، ایک درمیان میں ایک وقفے کے لیے ایک اور آیت یہاں بیان فرماتا ہے۔ اب یاد دہانی کی یہ علامت نہیں ہے، یہ ویسے سب کے لیے۔ آئیڈیا کیا موجود تھا؟ یہود کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پیارے ہیں، اور کہا کہ
ہم کچھ ہی دن اگر جہنم جانا بھی پڑا تو کچھ ہی دن جہنم ہم جائیں گے اور پھر ہم آزاد ہوں گے۔ یا یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں تھا کہ کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، اگر آپ نصارا یا ہود بنیں گے تو ہدایت پائیں گے، نہیں تو آپ جہنم ہی جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں چل رہی ہیں، اور جناب خاتم الانبیاء سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے تک یہ اسی طرح ان کے ذہن میں باتیں تھی۔ یہ آیت ان کے اس ذہنی اس باور کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اب اس آیت کو لے کر کئی لوگ سادہ لوگ اور معانی لے رہے ہیں، جو ابھی عرض کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ، ان الذین آمنوا، یہ ایسے جیسے فارمولہ ٹائپ قانون نہیں ہوتا ہے، اس ٹائپ کی آیت ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے، اور والذین ہادوا، اور وہ جو یہودیت اپنائے، والنصارا، اور وہ جو نصرانی ہوئے، تین ہو گئے، والصابئین، اور وہ جو صابئی مذہب پر ہیں، یعنی جو مین مذہب آسمانی کتابوں والے یا آسمانی نبیوں والے مذاہب تھے، سارے ہی گن دیے۔ اچھا کیا ہیں جی؟ حکم یہ ہے ان کا، ٹوٹل ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا فارمولہ یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیکی کرے، فلہم اجرہم، تو ان کو اپنا اپنا اجر ملے گا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے نا، یعنی آج کی آیت ہے، سمجھیں، نبی کے زمانے کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے، یعنی مومن مسلمان ہو، الذین آمنوا یعنی مسلمان ہو، اور جو یہودی ہو، جو نصرانی ہو، جو صابئی ہو، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نیکی کرے، اس کا بیڑا پار ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ دیکھیں نا، وعمل صالحا فلہم اجرہم، ان کو اپنا اپنا اجر ملے گا، عند ربہم، اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو آگے کا خوف ہے، نہ ہی پچھلے کیے ہوئے پر کوئی حزن اور اندوہ اور غم ہے، بے غم، ہاں جیسے کہتے ہیں کہ نو ٹینشن۔ اب یہ آیت جو اس انداز میں آئی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو لے کر کہا ہے کہ سارے دین ٹھیک ہیں، آیت پڑھی بالکل فکس سی ہے، اضافی بات بھی نہیں ہے، اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں، نبی کو، نبی خاتم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنے نبی سے ہٹ کر کسی نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خب یہودی نہیں مانتے ہیں، یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ ہی نبی خاتم کو مانتے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو بطور نبی سابق مانتے ہیں یا شمار کرتے ہیں، ہمارے نبی خاتم کو نہیں مانتے۔ اور اگر ہمارے مومنین پچھلے نبیوں کو بھی نہ مانیں تو بھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، چلے گا، اس لیے کہ یہاں تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، صرف دو شرطیں ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے دو شرطیں ہیں کہ اللہ کو مانیں، توحید کو مانیں اور قیامت کو مانیں، اور پھر عمل صالح کریں، نیکی کریں، باقی جتنے سلسلے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے، اور اسی ظاہر کی بنیاد پر کتنے جو جدید فکر والے مسلمان ہیں، جو جدید سوچ رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت
پڑھ لیتے ہیں کوئی علوم جدیدہ جیسے سائنس جسے آج کل کہتے ہیں. سائنس تو ویسے علم ہوتا ہے، کوئی بھی علم سائنس ہے، لیکن سائنس یعنی جو فزیائی اور کیمیائی اور یہ جو جیولوجیکل اور بایو اور وغیرہ یہ جو جدید علوم پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے، تو وہ ان کا ذہن تھوڑا سا اور قسم کا بھی ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اور دوسری جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، سارے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو جو بھی اللہ کو مان لے اور آخرت کو مان لے، بس کام اس کا پورا ہے. اگر اسی آیت کو ہی ہم نے محور بنانا ہے، اگر تو صرف قرآن میں یہی ایک آیت ہوتی تو پھر تو کام چل جاتا اور بات انہی کی ٹھیک ہوتی. اس آیت میں تو یہی کچھ ہے، اس آیت میں کوئی اضافی بات نہیں ہے، صرف یہی کچھ ہے کہ جو یہ ہو. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اس قرآن کو آپ ایک ایک آیت اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں لے سکتے. الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ نے بڑی سختی سے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے لیتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں، وہ جہنم میں ہی جائیں گے. ٹکڑے ٹکڑے اگر لیں، بس کیسے لیں قرآن کو؟ قرآن کو پورے قرآن کو، یہ نہیں کہ یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب کو مانیں اور کچھ کو نہ مانے. جیسے وہ بعض دوست بطور لطیفہ بھی سناتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے مت جانا. ہم تو اسی آیت پہ عمل کر رہے ہیں کب سے. ہاں، وہ جو آگے حصہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ والا حصہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ. اسی طرح اور بھی کئی آیات مل جائیں گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن میں باقی جگہ پہ کیا اس کی وہ کی گئی ہے؟ آیا اس حوالے سے کوئی مسئلہ حل کیا گیا ہے؟ آیا شرط ہے کہ باقی نبیوں کو بھی ماننا چاہیے، نبی خاتم کو بھی مانے بغیر انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا؟ آیا اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس کی وضاحت میں عرض کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے. قرآن کو ہم ایک آیت سے کسی مطلب کو نہیں لے سکتے جب تک کہ باقی قرآن کو اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے. جیسے دساتیر عالم ہوتے ہیں، جیسے آئین ہوتے ہیں، کسی ایک شق کو آپ پڑھ کر آپ اس سے قانون حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو پورے قانون کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اور پھر جا کر آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہے. قرآن کی سورہ بقرہ میں آگے یعنی بلکہ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں. کیا ہو وہ آیت آپ دوستوں کے سامنے اس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے. آیت نمبر 40 اور 41 تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. بنی اسرائیل جو کہ وہی یہود ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے عہد پہ پورے اتریں، اللہ تبھی آپ اپنے عہد پہ پورا اترے گا. اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے آئیں جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لے آئیں. یعنی قرآن پہ ایمان لے آئیں تو رسول پہ ایمان لے آئیں. بس ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں. اگر اس آیت کو دیکھیں تو پھر تو یہ آیت بیکار ہو جاتی ہے، پھر یہ ایمان ان کو لانے کی کیا پھر کہہ رہے ہیں آپ؟
جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لیا، رسول آخرت کو مان لیا اور عمل صالح کے ساتھ آپ جنت چلے جائیں گے، تو پھر یہ آیت جو 40 اور 41 ابھی اسی صورت کی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا بنائیں گے؟ وہاں تو اللہ فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر مت بنے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہوئی آیت بالکل اسی طرح کی آیت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ تتمہ بھی ہے، یعنی وہ صرف اکیلی آیت نہیں ہے۔ وہاں آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 69۔ بالکل یہی تقریباً مضمون اس آیت میں بھی موجود ہے جو اس آیت نمبر 62 سورہ بقرہ میں، لیکن اس سے ایک آیت پہلے یعنی 68 نمبر آیت میں یوں کہا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی 68 نمبر آیت میں ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اے اہل کتاب یعنی اے اہل یہود، اے اہل نصارہ، اے صابی، اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی چیز کے ماننے کی۔ وہ مانتے تو تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، جناب موسیٰ کو مانتے تھے، انہی کی کتاب پر عمل کے دعوے دار بھی تھے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لستم علی شیء، آپ کچھ بھی نہیں، آپ زیرو ہیں، حتی تقیم التورات، یہاں تک کہ آپ تورات پر عمل کریں، والانجیل، اور انجیل پر عمل کریں، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اگر قرآن پر عمل کریں گے تو پچھلی کتابوں کا فائدہ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو وہاں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ساتھ آپ یہ مانیں گے قرآن کو تو پھر آپ کے پچھلے کتابوں کا، پچھلے اعمال کا کوئی فائدہ ہے، یا آپ کے پچھلے دین کا کوئی فائدہ ہے، نہیں تو آپ زیرو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو چلیں، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے 2 آیتیں ہم نے عرض کی ہیں کہ یہ بات جو یہاں لکھی ہوئی ہے یہ نامکمل ہے، اور مکمل بات یہ ہے کہ صرف پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور پچھلے انبیاء کو مان کر آخرت میں جنت پانا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ دین ہے، جو دین خاتم ہے، وہ بھی مانا جائے گا۔ تو پھر یہ تو تھی صرف اس آیت کے مقابلے میں، لیکن صریحاً ڈائریکٹ اللہ نے جنت کے لیے شرائط جو پیش کر دی ہیں وہ پورے قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایک آیت پیش کرتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ آیت فرماتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَفِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یہ جناب موسیٰ کی بات ہے۔ قَالَ عَذَابِي، تو اللہ نے جواب میں کہا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، الذین، یہ انہی کی کون ہے جی؟ یؤمنون کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہود اور نصارہ میں سے بھی صرف وہی مومن ہوں گے جو پیروی کریں گے رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جس کو وہ اپنی کتابوں میں مکتوب پاتے ہیں، یعنی اس نبی کا نام ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی اتباع کریں گے تو یہ مومن ہو جائیں۔
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور پھر آگے آیت ساری موجود ہے، اور پھر آخر میں ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لیں، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ جو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اور اس نور پر ایمان، اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مومن ہیں۔ بس مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس زمانے میں، جب کہ نبی خاتم آ چکے ہیں اور قرآن بھی آ چکا ہے، اس زمانے میں اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو صرف پچھلے کسی دین پر برقرار رہے اور اسی کو مان کر نیکیاں کرتا رہے تو وہ جنت۔ ہاں، جو لا علم ہے اس کی علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جن کو پتہ چل چکا ہے اور جو اس وادی میں ہیں کہ نبی بھی آ گئے ہیں اور وہ اپنا موعظہ پیش کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو اس کے علاوہ ایک اور ایسی بھی دلیل ہے جس میں ٹوٹلی کسی کو نظر میں رکھے بغیر جب نبی خاتم آئے تو انہوں نے اعلان کیسا کیا۔ ان کے اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی یہ جو نئے بندے مسلمان ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے ان کے لیے نبی ہیں، جو پیچھے سے دین لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے نبی نہیں ہے کیا؟ تو یہاں اس آیت میں جو کہ سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت ہے، یعنی اسی کے بعد قل یا ایھا الناس، اے سارے لوگو جو بھی ہو انی رسول اللہ الیکم، میں آپ سب کی طرف رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، جتنے بھی انسان ہیں تمام کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں، یعنی اس کو ماننا اعتقاد کے حصے کے طور پر ضروری ہے۔ الذی جمیعاً الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ اس اللہ کا صفات کا حصہ ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ آپ ہدایت پا سکیں گے۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو گمان بعض دوستوں نے کیا ہوئے ہے اور اس آیت کو، اور جو سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر کتنی تھی سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 69 تھی، اس کو لے کر یہ خیال نہ کیا جائے کہ کیا ہے، جو بھی جس دین پر چلا رہے خیر ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دین میں آنا رجسٹریشن کے برابر ہے، جیسے کہ کوئی بندہ اگر اچھائی کرتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی سلسلے میں وہ کرتا ہے تو رجسٹریشن اس کی ضروری ہے، اگر رجسٹریشن ہوگی تو پھر وہ حقدار بنتا ہے کہ اس کو وہ ایوارڈ دیا جائے، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کھیلوں میں کوئی انعام مل رہا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی اس کھیلوں سے باہر بندہ ہو جو ان سے زیادہ ماہر ہو، جو موجود ہیں ان سے زیادہ مہارت کے ساتھ وہ کام، مثال کے طور پر دوڑ ہے، ریس ہے، میراتھن ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، تو کوئی بندہ ہے جس نے رجسٹر نہیں کرایا ہوا ہے، وہ ان سے بہت ماہر ہے، جب انعام دینے کی باری آئے تو وہ کہے کہ میں نے بھی جو ہے نا، میں نے بھی دوڑ کی ہے اور میں ان سے تیز بھاگ سکتا ہوں، لیکن اس کا کوئی پہلے سے ریکارڈ رجسٹر سلسلہ نہیں ہے، تو کوئی دے گا اس کو انعام؟ اب نہیں دے گا۔ ویسے کوئی اپنے فضل کے طور پر یا ویسے ایکسٹرا آرڈنری کوئی اعزاز اس کو دے دے تو اور بات ہے، جیسے کہ اللہ بھی کئی لوگوں پہ فضل کرے گا، رحمت کرے گا، لیکن باقاعدہ اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ جیسے ابھی مثلا سکول میں
میٹرک امتحان دینے والے ہیں وہ باقاعدہ ایک سلسلے کے ساتھ آئیں گے تو ان کو سند ایوارڈ ملے گی، ایوارڈ ہوگی. لیکن ایک بندہ ہے جو ان سے لائق ہے، جتنے بھی میٹرک امتحان دینے والے ہیں ان سے زیادہ لائق ہے، لیکن اس نے کوئی سلسلہ نہیں کیا ہے، کوئی ترتیب دے کر آیا نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہوا ہے، سارا سلسلہ نہیں کیا ہے. اب وہ آیا یہ کر سکتا ہے کہ میں ان سے زیادہ جانتا بھی ہوں، امتحان دے سکتا ہوں اور دیتا بھی ہوں، اور میں 100 بچوں کو پڑھاتا ہوں، میٹرک والے مجھ سے پڑھتے ہیں. تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ اتنا جو ہے کر سکتا ہے، اس کو ہم میٹرک سند دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے گا. یہ جو دین کی طرف آنا ہے یہ ایک قسم کا پہلے سے اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ملے گا اس کا جو ایوارڈ ہے. اسی لیے تو ہونا ہے، نہیں تو دوسری طرف تو سب کے لیے ہے. یعنی جو جنت کا وہ حاصل کرنے کے کام کر کے جنت حاصل نہیں کریں گے وہ تو خود بخود ہی کدھر جائیں گے. واضح ہے ان کا راستہ تو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنوں کی بہت ساری تعداد تو اسی لیے ہی ہے، وہ جا رہے ہیں اسی طرف ہی جا رہے ہیں، یعنی خود بخود ہی جا رہے ہیں، نابودی کی طرف تو جا ہی رہے ہیں. صرف جو بچنے والے ہیں وہ اس سے بچنے کا راستہ انتخاب کریں گے، وَإِلَّا اس طرف تو ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اچھا، پھر سے ایک ترجمہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان ہے. چلیے ایک بات یہاں اس آیت میں یہ نقطہ بھی توجہ کریں کہ ان الذین آمنوا، یہاں پہلا جو جملہ ہے یہ گروپ کے طور پر بتانے کے لیے، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے، نہیں، یہاں مراد ہے یعنی جو مسلمان ہیں، جو مومن شمار ہو رہے ہیں، یعنی بطور مومن. دوسروں کے تو نام لیے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یہاں یہ 3 لفظ جو ہیں ان کے بھی تھوڑی بہت تشریح کر دیتے ہیں کہ یہ کن کو، کس طرح ان کو. ہادو کا لفظ قرآن میں استعمال ہو گیا اور اب یہ ان کے لیے عام ہو گیا ہے. اب اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ ہادو آیا یہ یہود سے ہے یا اس سے ہادوا سے ہے، کہ یہ جو ہے اس مادے سے ہے یا یہود سے ہی ہے. بعض لوگوں نے حتیٰ قرآن پر اعتراض بھی کیے ہیں کہ قرآن نے صحیح سے نام بھی ان کا نہیں لیا ہے اور ان کو ہادو یعنی فعل کی صورت میں کہہ دیا ہے، جبکہ یہ تو یہود سے ہیں اور یہودی ہونے کی وجہ سے ہیں، اور ہادو تو فعل ہے. ہادو یعنی جو اپنائیں اس راستے کو، ہاں الذین ہادو. لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اب اس میں ہم پڑھیں، بس معلوم ہے ہادو سے مراد کون ہے، اہل یہود ہیں. اب یہ چاہے کسی فعل کی وجہ سے کہ وہ بہت آتے جاتے، یا یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے، اس کا معنی توبہ بھی ہوتا ہے. ہادو یعنی جو پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں، توبہ کی ہے، انہوں نے 20 مرتبہ توبہ کی ہے. یہ پتہ ہے ہم سب کو کہ گناہ کرتے اور پھر توبہ کر لیتے تھے، غلط کام کرتے تھے اور پھر توبہ کر لیتے تھے. تو اس لحاظ سے ممکن ہے، کچھ نے کہا اس لحاظ سے، تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ یہود کا جو جناب ان کے بیٹے ایک تھے یہودا اس کا نام تھا، جناب یعقوب کے ایک بیٹے کا نام، تو اس کی نسل میں سے تھے. یعنی بعد میں باقی جو 11 قبیلے تھے وہ آہستہ آہستہ بے نام ہو گئے، ختم ہو گئے، اور یہود کا قبیلہ چونکہ یہ لوگ تھوڑے سے جناب موسیٰ کے ساتھ جم کے رہے تھے اور انہوں نے خرابیاں کم کی تھیں، تو ان سے آگے جو ہے نا سلسلہ چلا اور ان کو اہمیت دی گئی، اور باقی سارے جو ہے وہ مار کھپ گئے اور ختم ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے. تو اس وجہ سے یہی نام آگے چلا ہے. نصارہ جو ہے یہ ان کا نام اس آیت سے بھی ہو سکتا ہے جو آیت اس قرآن کے جناب عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ انصار بن کر، نصرت کرنے والے بن کر اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آتے ہیں. تو حواریون نے کہا ہے کہ نحنو انصار اللہ، ہم
مدد کریں گے اور ہم بنیں گے، تو اس سے یہ نصارہ کا لفظ جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ جیسے کہ عربی کے یہ قاعدے کے مطابق بھی یہ چیزیں ہیں، یعنی اس طرح یہ لفظ جیسے کہ ندمان سے ندامہ، ندمان یعنی نصران، نصران سے نصارہ نکل آیا ہے، اور جیسے کہ برفعل ندمان سے فعلان سے فعالہ جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی عربی میں اس کا وہ بن سکتا ہے۔ سابعین کون ہے، یہ تھوڑا سا پھر جو ہے مفسرین کے لیے مشکل بن گئی ہے سابعین کے بارے میں کہ سابعی کون ہے۔ نصارہ کو تو ہم بھی جانتے ہیں، یہود کو بھی ہم جانتے ہیں، واضح بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اس لیے کوئی دور، لیکن سابعین کے بارے میں کافی ساری پریشانی مفسرین میں پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ تقریباً سب مفسرین کا یہ دعویٰ ہے یا اکثریت کا ہے کہ یہ صاحب کتاب تو نہیں تھے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ کچھوں نے کہا ہے کہ جناب یحییٰ کو جو زبور دی گئی تھی وہی ان کی کتاب بھی تھی، اسی کو یہ مانتے تھے، ہاں جی زبور کو۔ تو لیکن زبور کسی بھی کتاب کو کہتے ہیں، زبور یعنی کوئی بھی کتاب ہو وہ زبور، اس کو عبرانی میں ظاہراً کہتے ہیں، تو کوئی بھی ان کی کتاب تھی جس کو زبور کہا گیا تو یہ اس کو ایک مانتے تھے، اپنی ان کی ہوگی کتاب۔ اب ان کا وجود کدھر ہے؟ اس زمانے میں ظاہراً کچھ ایریاز میں یہ تھے، یمن میں یا عراق کے کچھ علاقوں میں یہ سابعی موجود تھے جو مانتے تھے پہلے دین الہ کو، پھر اس سے ہٹ گئے اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم ہو گئے۔ اب کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ابھی بھی موجود ہیں، جیسے کہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت بعض ان ایریاز میں عراق کے کچھ علاقے میں، کچھ ایران کے علاقے میں، اس پچھلی سائڈ پہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں، اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں یہ سرے سے ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی ان کا وجود اس دنیا میں یعنی پورے جہان میں سابعی نام کے کوئی قبیلے یا کوئی سلسلے موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ کرائیٹیریا اور میزان معیار قرآن سے واضح ہے کہ چاہے جو بھی ہے ان سے بھی ہٹ کر کوئی ہو، اللہ نے تو تین چار کے نام لیے نہیں، کیونکہ اس وقت یہ تینوں چاروں ان میں سے موجود تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، سابعی بھی تھے، تو ممکن ہے ان کے ذہن میں آئے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہ کر کیا کر سکتے ہیں، جنت جا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کا نام لیا گیا۔ لیکن قاعدہ کلی ہے، قاعدہ کن کے لیے ہے؟ سب کے لیے، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو وہ جنت جائے گا۔ یہ جو آمن باللہ ہے، اس کی جو پوری، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ اللہ کو مان لیا، یعنی اللہ کی بھی مانے۔ تو اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول ابھی نازل کیا ہے، جو کتاب اس کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے، وہ بھی اس کو ماننی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو پہلے فرمان دیے ہیں، پہلی باتیں کی ہیں وہ مان چکا ہے، اور جو ابھی کے بعد اللہ فرمان دے رہا ہے، جو ابھی کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے، ان کو کہے کہ یہ اب ہم نہیں مانتے ہیں، پھر تو اللہ کو نہ ماننے والی بات ہوئی نا۔ بس یہ اس میں بھی خود اسی آیت میں بھی ایک مکمل پیکج جو لے گا تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ اللہ کی ماننی ہے تو یہ رسول بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے ثابت ہونے کے لیے اللہ نے اس کو معجزہ بھی بنایا ہے۔ تو پھر اگر اللہ کو ماننے والا ہے تو اس کی کتاب کو بھی مانے گا، اس کے رسول کو بھی مانے گا، خود بخود ہی اس میں آ جاتا ہے۔ بس یہ فارمولہ مکمل ہے، چاہے ان چار میں سے کوئی ہو یا ان سے ہٹ کر ہو، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی ورثے سے ہو، اگر وہ اس فارمولے پہ عمل کرتا ہے کہ ایمان باللہ لے آتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، تو کیا ہے، اور عمل صالح کرتا ہے، تو اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کی جنت پکی ہے۔ پہلے بھی ہم یہ بات آپ دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ
جو ہمارے اعتقاد کے جو وہ لڑی ہے اس میں جو پہلا بند ہے توحید، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو، یا یہ ہے کہ آپ اس کو دو بھی قرار دے سکتے ہیں، اول آخر، انسان کو اپنے اول کا پتہ ہو، انسان کو اپنے آخر کا پتہ ہو، بس درمیان میں خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ذرا اور بھی ایکسپینڈ کریں، کھولیں، تو ایک تیسرا عنصر بھی درمیان میں آ جائے گا، اور وہ اول و آخر کے درمیان والے حصے میں کیا کیا جانا چاہیے، وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو اول کو آخر کے ساتھ جوڑے، اور وہ ہے رسالت، جو ہماری زندگی کو کیا کرتی ہے، توحید سے لے کر قیامت تک کو بالکل فکس کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح تین زمانے ہیں، تین اعتقاد ہیں، ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا فیوچر، توحید، رسالت اور قیامت۔ اس طرح تینوں ہی خود بخود ہی اس میں آ جاتے ہیں، بس آیت میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے۔ اسی لیے، اور دوستوں کو پھر ایک اور نقطہ آخری بتاتا جاؤں رہ نہ جائے، اسی لیے دوبارہ کہا، حالانکہ پہلے کہہ چکا ہے، ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے ہیں۔ اگر اس طرح ہو کہ صرف مومن ہونا کافی ہو، یعنی مسلمان ہونا کافی ہو، تو پھر کافی تھا، لیکن دوبارہ کہا من آمنا، ان ایمان لانے والوں میں سے بھی من آمنا، جو ایمان لے آئے، یعنی وہ تو پہلے ہی آپ ان کو شمار کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلی فارمولہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی جو اس نے باتیں کی ہیں وہ بھی مانے، اور پھر عمل صالح کیسے کر سکے گا جب مانے گا نہیں، تو اس کے بغیر تو عمل صالح ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔